ہم آل محمد کے چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے فقیہ اپنے زمانے کے، وہ کوفے سے حج کرنے کے لیے مکے تشریف لائے. حج سے فراغت پائی، زیارت رسول کے لیے مدینے آئے. جب زیارت رسول سے فارغ ہوئے تو دل میں یہ خیال آیا کہ رسول کا وارث جعفر صادق وہ زندہ موجود ہے. دیکھو تاریخ نے عجیب عجیب واقعات محفوظ کیے ہیں. امام جعفر صادق زندہ موجود ہیں تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وارث رسول سے ملاقات کر لوں. بہت بڑے فقیہ ہیں اپنے زمانے کے، آج پوری دنیا میں ان کی فقہ کی پیروی ہوتی ہے. اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا؟ پوری دنیا میں اکثریت ان کی فقہ کے ماننے والوں کی ہے، اور اللہ ان پر رحمت نازل کرے. بہت بڑی شخصیت. آئے جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے. امام کے دروازے پہ آئے، دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے چھوٹا سا. ٹھیک، اچھا غور سے جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اس کے قد سے لمبا. چھوٹا بچہ، قد سے لمبی چھڑی ہے اس کے ہاتھ میں. دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں غلام نکلا، خادم نکلا گھر سے. کہا بھائی پہنچا دو امام تک یہ میسج کہ فلاں شخص آیا ہے. انتظار تو ہوگا، جائے گا وہ پہنچائے گا، وہاں سے اجازت ملے گی. اتنے میں اس بچے نے نماز شروع کر دی. اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ ہے کون. اس بچے نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور لوگ سامنے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. چھوٹی سی نماز تھی، 2 رکعت کی. وہ نماز ختم ہوئی تو کہنے لگا میاں صاحبزادے یہ تم شاہراہ پہ راستے پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ نماز مکروہ ہے؟ بچے نے سر اٹھایا، کہا یہ مکروہ کیوں ہے؟ کہا بھائی لوگ آ جا رہے ہیں، اللہ میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ لوگ آ جا رہے ہیں، اللہ میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا. اس بچے نے ایک آیت پڑھ دی، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، یہ فاصلہ کہاں سے ہو گیا؟ اب انہیں حیرانی ہوئی کہ تو عجیب جواب دے دیا اس بچے نے. کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس سے ملنے آئے ہو اس کا بیٹا ہوں موسی کاظم. کہا فرزند رسول بڑا موقع ہے، جب تک اجازت نہیں آ رہی ہے آپ کے والد کے پاس سے تو آپ ہی سے پوچھ لوں. یہ بتائیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرے تو یہ اللہ کرواتا ہے یا خود کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ میں کبھی پہلے بیان کر چکا ہوں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور کل بیان کر رہا تھا اپنی اس سے قبل کی مجلس میں کہ یہ جو فلسفہ آیا نا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا بھائی قضاء الہی تھی، بھائی اللہ نے کروا دیا. بھائی اللہ نے کہاں سے کروا دیا؟ یہ جو ہاتھ میں شراب کے جام تھم رہے ہیں تو کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ ڈاکے کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ چوریاں کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ قتل و غارت کیا اللہ کروا رہا ہے؟ تو یہ تھیوری آئی ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یعنی کام خود کرو، منسوخ کرو اللہ کی طرف. تو جانتے ہو کل میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جملہ سن لو تو پھر میں آگے جاؤں گا. میں نے جملہ یہ کہا کہ 2 ہیں، ایک ابلیس اور ایک آدم، اور دونوں کے جملے قرآن میں موجود ہیں. ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مالک مجھ سے خطا ہو گئی. تو جو اپنے عمل کو اپنا سمجھے آدم کا پیرو ہے، اور جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے ابلیس کا پیرو ہے. بھائی میں ایک جملہ اور سنتے جاؤ پھر میں واپس جاؤں گا واقعے کی طرف. میں نے یہ کہا بھائی سننا کہ یہ کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ جو تھیوری آئی ہے نا، تو یہ ملاؤں نے اپنے بادشاہوں کو بچانے کے لیے یہ تھیوری ایجاد کی. بادشاہ نے ناراض ہو کے کسی کو ملک سے نکلوا دیا. کہا بھائی کیا کرے بادشاہ، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اس کی تفسیر ہی نہیں. اچھا بادشاہ نے کسی کا مال چھینوا لیا، بادشاہ تو بادشاہ ہے، ان کا بھی دیکھو بھائی کیا ظالم بادشاہ ہے، اس کا مال چھین لیا. کہا کہ نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا بادشاہ نے کسی کو حکم دے دیا قتل کر دو. بادشاہ سے مراد خلیفۃ المسلمین.
بھائی بادشاہ کو بچانے میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، خلیفہ کو بچانے میں تو سب انٹرسٹڈ ہے نا، سب خواہش مند ہیں۔ اچھا بھائی اس نے قتل کروا دیا بادشاہ نے، خلیفہ نے، بھائی کہا اس کی تقسیم کیا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اگر تم ہمارا ساتھ دے دو۔ مان لیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اب اگر ہم یزید پر لعنت بھیجیں، اچھا تو کہنے لگے کہ آپ تو شہزادے ہیں، امام صادق کا لڑکا، آپ تو شہزادے ہیں، فرزند رسول بس اتنا بتلا دیں، ہاتھ سے لمبا عصا ہے، ہاتھ میں قد سے لمبا عصا ہے، ٹھیک ہے نا، کہا اتنا بتلا دیں کہ جب آدمی کام کرتا ہے، برننگ ایشو تھا اس زمانے کا، تو وہ خود کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے؟ کہنے لگے 3 صورتیں ہیں۔ خدا کی قسم چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے، ان کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے۔ کہا بھائی یا تو وہ اکیلا کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں۔ یا وہ اکیلا کرتا ہے، یہ اکیلا بندہ، یا دونوں مل کے کرتے ہیں اللہ اور بندہ، اور یا اکیلا اللہ کرتا ہے۔ تو اگر اکیلا اللہ گناہ بھائی توجہ ہے کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو عقل سے خارج ہے۔ تو اب 2 صورتیں بچیں، یا بندہ کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں۔ اگر دونوں مل کے کرتے ہیں تو سزا بھی بڑے پارٹنر کو ملنی چاہیے، چھوٹے پارٹنر کو نہیں۔ کہا فرزند رسول آج دل کا کانٹا نکل گیا، اب یہ بتائیے کہ اپنے قد سے لمبا عصا کیوں لیا ہوا ہے؟ کہا یہ ہمارے نانا کا عصا ہے، یہ رسول کا عصا ہے، ہم نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ وہ فقیر بڑھے اسے چومنے کے لیے، امام نے پیچھے کر لیا، کہا کہ عصا کا احترام کرتے ہو اور اولاد سے دشمنی کرتے ہو۔